بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ شوہر کے حقوق، جس طرح شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں تاکہ ازدواجی زندگی خیر و سعادت کے ساتھ گزرے۔ آئیے ان حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ نمبر 1، اطاعت و فرما برداری۔ بیوی کے اوپر شوہر کا اہم ترین حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ بِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، سورۃ النساء، آیت نمبر 34۔ ترجمہ: نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کی شوہر جب اسے دیکھے تو عورت اسے خوش کر دے، اور شوہر جب حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ وہ کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا، یہ کون عورت آئی ہیں؟ کیا شوہر والی ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میری بس میں نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ بحوالہ مستند احمد۔ شوہر اگر عورت سے راضی ہے تو وہ عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور اگر ناراض ہے تو جہنم کا دروازہ ہے، بشرطے کہ یہ ناراضی حق کی بنا پر ہو، کیونکہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے، اور اگر اس وقت ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی برحق نہیں ہے، لہذا اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے 5 وقتہ صلاۃ ادا کی اور ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ بحوالہ صحیح ابن حبان۔ شوہر عورت کی محبت و اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ نیز شوہر کو وہ انتہائی بلند مقام حاصل ہے جس تک عورت کے کسی دوسرے رشتہ دار یا قرابت دار کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ صلاۃ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے۔ شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے یہ مثال بیان کی ہے کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، یعنی ضرور اس کی پکار پر لبیک کہے۔ بحوالہ مستند احمد و ابن ماجہ۔ ایک مسلمان خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے،
اس پر اجر و ثواب پاتی ہے۔ واضح رہے کہ صرف اپنی خواہش کے مطابق کاموں میں بات ماننے کا نام اطاعت نہیں ہے، بلکہ مکمل اطاعت تو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے نفس کے خلاف حکموں میں اس کی پیروی کرے، خود کسی کام میں اس کی رائے شوہر کی رائے کے خلاف ہو، مگر شوہر کا حکم ہونے کی بنا پر نہایت خوشی اور رضامندی کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ اگر خوشی اور رضامندی کے بجائے تنگدلی، کراہت اور مجبوری کے ساتھ حکم کی تعمیل کرتی ہے تو ایسی اطاعت کو اطاعت نہیں کہتے۔ مخالفت کے باوجود بخوشی حکم ماننے کا نام اطاعت ہے۔ کچھ عورتوں کو مخالفت کا شوق ہوتا ہے، وہ شوہر کے ہر حکم کی خلاف ورزی میں لذت محسوس کرتی ہیں، خواہ وہ ان کے فائدے کی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ ایسی عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ خود اللہ کی ناراضی مول لے لیتی ہیں اور ان پر جنت کی حوریں بد دعا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی ہونے والی حور بیوی کہتی ہے، تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے غارت کرے، وہ تو تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بہوالا ترمذی شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچہ جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصہ ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہوتا ہے تو شوہر سے قریب ہو کر کہتی ہیں، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ دوسرا حق، نافرمانی پر تنبیہ و سرنوشت۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے حکموں کے خلاف ورزی کرے تو شرعی حدود میں رہ کر اس کو تنبیہ و سرنوشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند رتبے اور بڑی شان والا ہے۔ آیت مذکورہ میں عورت کی نافرمانی اور بد دماغی کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں مرد کو تنبیہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے درجات و مراتب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ وعظ و نصیحت کا ہے، کتاب و سنت کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے۔ اللہ نے ان پر شوہر کے دیے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان کو یاد دلایا جائے، شوہر کا مقام و مرتبہ، نیز اس کی اطاعت و فرما برداری کے واجب ہونے کو اس کے سامنے واضح کیا جائے، موت، قبر، حساب اور عذاب آخرت سے ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ اگر ابھی رجوع نہیں کرتی تو اس سے سخت سزا کی مستحق ہوگی، خرچ روک دینے کی دھمکی دی جائے، اگر سوکنے ہوں تو اس کی باری ختم کر دینے کی بات کہی جائے، شاید اس طرح وہ توبہ کر لے اور اپنی غلطی پر معذرت کر کے اصلاح کر لے۔ اگر نرمی کے ساتھ کی گئی اس وعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اگلا قدم اٹھایا جائے۔ دوسرا درجہ خوابگاہ میں ان سے الگ رہنے کا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی بستر پر سوئے مگر اس کی طرف پیٹ کر کے سوئے، دوسری صورت یہ ہے کہ الگ بستر پر سوئے، تیسری صورت یہ ہے کہ گھر میں ساتھ رہنا چھوڑ دے،
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں کو 1 ماہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور سب سے الگ ہو کر بالا خانے میں جا کر قیام فرمایا تھا، بحوالہ بخاری شریف۔ البتہ یہ ترک تعلق 4 ماہ کے اندر تک ہی جائز ہے، اس سے زیادہ درست نہیں، جیسا کہ اعلیٰ کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ تیسرا درجہ، اگر ترک تعلق بھی فائدہ نہ دینے دے اور عورت اپنی نافرمانی پر بدستور قائم رہے تو مرد تیسری صورت کو اپنائے، جس میں عورت کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مارنے کی اجازت کچھ شرطوں کے ساتھ مقید ہے جن کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی شرط، عورت کو اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اصرار ہو، وعظ و نصیحت اور ترک تعلق کوئی فائدہ نہ دے۔ دوسری شرط، سزا کوتاہی کے مطابق ہو، اس لیے کہ کوتاہی سے زیادہ سزا دینا ظلم ہے۔ جو معاملہ صرف وعظ و نصیحت کے لائق ہو اس میں ترک تعلق نہ کرے، اور جو معاملہ صرف ترک تعلق کے لائق ہو اس میں مارنا نہ مارے۔ تیسری شرط، اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ مارنے کا مقصد علاج اور تنبیہ ہے، اور یہ مقصد مسواک وغیرہ سے ہی ہلکی مار کے حاصل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو ایسی مت مارو کہ سخت چوٹ نہ لگے، بحوالہ مسلم شریف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سخت چوٹ نہ لگنے والی مار کون سی ہے؟ فرمایا مسواک وغیرہ کی مار۔ چوتھی شرط، نازک اور پرخطر جگہوں پر نہ مارے، جیسے سر پر، پیٹھ پر اور چہرے، نیز ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، کوئی عضو عیبدار نہ ہو، بدن لہو لہان نہ ہو، ایک ہی جگہ پر کئی بار نہ مارے، اس طرح نہ مارے کہ خون نکل آئے۔ پانچویں شرط، اگر عورت سرکشی چھوڑ دے تو پھر سزا جاری رکھنا قطعاً درست نہیں۔ کوئی عورت فرما بردار ہو تو مرد کے لیے یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ کر تکلیف پہنچائے یا سزا دے کہ جو مجھ سے محبت نہیں کرتی وہ مجھے نہیں چاہتی، کیونکہ دل آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ البتہ بے تکلف محبت پیدا کرنے اور چاہت ظاہر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالآخر اس طرح محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ بہرکیف ان تفصیلات کے بعد یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نہ مارنا ہی بہت زیادہ افضل ہے۔ تیسرا حق، بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا۔ جس طرح بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے لیے گھر مہیا کرے، اسی طرح شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ بیوی اس کی مخالفت کر کے کسی خاص جگہ مثلا اپنے باپ کے گھر رہنے کے لیے اصرار نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مدین کے نیک آدمی کی بیٹی سے جب ان کا نکاح ہو گیا اور انہوں نے ملازمت کی شرط اور مدت مکمل کر لی تو اپنے اہل خانہ کو اپنے آبائی وطن کی طرف لے کر چلے۔ بحوالہ سورہ قصص آیت نمبر 29۔ چوتھا حق، شوہر کے مال کی حفاظت۔ عورت کے پاس شوہر کا جو بھی مال ہے امانت ہے، اس مال میں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کے لیے کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے، بس ہر شخص حاکم ہے اور اپنی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تو ہمارا سب سے بہتر مال ہے۔ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ۔
ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو ایک بوڑھی عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے والدین، بیٹوں اور شوہروں پر بوجھ ہیں، ہمارے لیے ان کے مال میں سے کتنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، تازہ چیزیں جنہیں تم کھا سکتی ہو اور ہدیہ دے سکتی ہو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ تازہ چیزوں سے مراد تازہ کھانے، تازہ پھل اور تازہ سبزیاں وغیرہ ہیں جو استعمال نہ ہونے کی صورت میں جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے اناج یعنی غلے سے فساد کے بغیر خرچ کرے، یعنی دستور کے مطابق خرچ کرے، جیسے سائل کو ایک مٹھی یا فقیر کو ٹکڑا دیا جس میں شوہر کی رضاعت غالباً عادت سے معلوم ہوتی ہے، تو عورت کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب ہوگا اور شوہر کو اس کے کمانے کا، اور خزانچی کو بھی اسی کے مثل اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کا ثواب کم نہ ہوگا، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ الگ الگ ثواب دے گا، نہ کہ ایک کے ثواب میں دوسرے کو شریک کر دے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس میں بھی مرد کو آدھا ثواب ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کچھ خرچ نہیں کر سکتی، نیز بلا اجازت خرچ کرنے پر وہ گناہگار ہوگی، اور پیش نظر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے حکم کے بغیر خرچ کر سکتی ہے۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ شوہر کے حکم خاص کے بغیر عورت کے لیے خرچ کرنا جائز ہے، لیکن عمومی اجازت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ جمع کی دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر سے پائے ہوئے اپنے خرچے میں سے اگر کچھ شوہر کے علم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو ثواب میں وہ اور شوہر دونوں شریک ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔